بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی شخص کو شادی پر راضی کرنے کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے اور یہ آزمودہ ہے، مجرب ہے اور یہ بہت ہی زبردست اثر ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کے ساتھ یہ حالات ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس پریشانی سے آپ نکل جائیں گے۔ اور یہ جو عمل ہے یہ بہت ہی پیارا ہے، تھوڑا سا یہ بڑا ہے لیکن اس میں محنت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ یہ عمل کر لیں تو پھر یہ عمل خطا نہیں جاتا۔ تو کسی بھی شخص کو عموماً ہمارے ہاں یہ اکثر یہ معاملات ہیں اور اکثر گھروں میں لڑائی اور جھگڑے اسی بات پہ رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارے والدین ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری مرضی سے شادی کرے۔ تو کبھی والدین کی طرف سے مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی اولاد کی طرف سے آ جاتا ہے، کبھی کوئی ایسے رشتہ دار درمیان میں آ جاتے ہیں، کبھی کوئی امیری غریبی، حسن دولت مال، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے اور آپ اس کو صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے سر انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر یہ عمل کرنے کے بعد بھی آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور آپ کا جو مطلوبہ مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ اس چیز کو ترک کر دیں، پھر یہ سمجھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوئی اور یہ بہتر ہوا تو پھر یہ عمل کبھی بھی آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ تو پسند کی شادی کرنے کے لیے یا حنانو یا منانو اس کو روزانہ 1100 مرتبہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی اگر آپ کہیں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی جو بھی پرابلم ہوتی ہے، جو مسائل ہوتے ہیں یا جو نہیں مان رہے ہوتے وہ مان جاتے ہیں اور وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 پسند کی شادی کرنے کے لیے بہت زبردست اثر ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ اس آیت کو آپ 1100 مرتبہ روزانہ 41 دن تک پڑھتے رہیں، اور جس جگہ پہ آپ شادی کروانا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس کا تصور رکھیں اور دعا کریں۔ اگر وہ آپ کے لیے صحیح ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے یہ مشکل آپ کی حل ہو جائے گی۔ جو عمل میں نے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تعویذ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ آپ نے اس تعویذ کو جمعرات کے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے عرق گلاب اور زعفران سے ایک کاغذ کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس تعویذ کے اوپر، اس تعویذ میں ہی یہ عبارت ہوتی ہے، اور پھر آپ نے وہی جو عبارت ہے وہ اس تعویذ کے اوپر آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا حنانو یا منانو یا دیانو یا برہانو، علیقاً طلیقاً ملیکاً بحق یا وضوح یا وضوح۔ اس عبارت کو آپ نے 1001 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جس وقت آپ نے یہ پڑھنا ہے اس وقت آپ نے اپنے پاس ایک پانی کی بوتل بھی رکھ لینی ہے۔ تو آپ نے اس تعویذ کو پڑھنے کے بعد تعویذ لکھیں، اپنے پاس ایک بوتل پانی کی رکھیں اور اس کو 1001 مرتبہ پڑھیں اور پانی کے اوپر آپ اس کو دم کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس تعویذ کو ایک سبز رنگ کا کپڑا لینا ہے اور اس میں آپ نے اس تعویذ کو لپیٹ لینا ہے، اور لپیٹنے کے بعد آپ نے اس تعویذ کو اپنے بازو پہ باندھ لینا ہے، اور روزانہ آپ نے 7 دن تک، یعنی جمعرات کے دن آپ نے یہ عمل شروع کیا اور آپ نے تعویذ بھی لکھ لیا، پانی کے اوپر دم بھی کر لیا، تو اس کے بعد پھر آپ نے روزانہ اس پانی کی جو بوتل ہے اس کے اوپر آپ نے 1001 مرتبہ یہی دعا پڑھنی ہے، اور پڑھ کر اس کو آپ نے دم کرنا ہے، اور پانی پہ بھی دم کرنا ہے اور تعویذ کے اوپر بھی دم کرنا ہے۔ تو جب اگلی جمعرات آئے گی تو اگلی جمعرات کو آپ نے یہ تعویذ کھول لینا ہے اور ایک نیا تعویذ آپ نے لکھنا ہے، اور اب وہ جو تعویذ ہے اس تعویذ کو آپ نے اس پانی کی بوتل میں ڈال دینا ہے جو آپ 7 دنوں سے دم کر رہے ہیں، اور وہ جو پانی ہے
وہ آپ نے اب وہ جو مطلوبہ شخص ہے اس کو آپ نے پلانا شروع کر دینا ہے۔ تو نیا جو تعویذ آپ لکھیں گے وہ آپ نے سبز رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے اپنے بازو پر باندھ لینا ہے، اور روزانہ آپ نے اس عبارت کو 1001 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس پانی پہ بھی دم کرنا ہے اور تعویذ پہ بھی دم کرنا ہے۔ تو اگلے ہفتے یعنی جب اگلی جمعرات آئے گی تو پھر آپ نے ایک نیا نقش تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ جو تعویذ آپ نے باندھا ہوا ہے اس کو آپ نے اتارنا ہے اور اس پانی کی بوتل میں ڈال دینا ہے، اور وہ پانی آپ نے پلاتے رہنا ہے۔ تو یہ 7 جمعرات کا عمل ہے، اور یہ آپ نے 7 ہفتے کرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے تعویذ لکھنے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پانی بھی پلاتے رہیں۔ تو 7 ہفتوں کے اندر اندر آپ نے اس شخص کے ساتھ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، کوئی جھگڑا نہیں کرنا، اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈالنا، اس کو پریشان نہیں کرنا، بلکہ پرسکون رہنا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ رشتہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا شامل ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر وہ شخص جو ہے یا جس سے بھی آپ رشتہ چاہتے ہیں وہ اس کے لیے راضی ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ رشتہ ہمیشہ قائم ہوگا، اور اس میں آئندہ پوری جو زندگی ہے وہ کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، ویسے کسی کو بتاتے تو نہیں ہے، لیکن یہ آزمایا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو یقینی فائدہ ہوگا، اور ضرور فائدہ ہوگا، اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔